بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹس جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے، خاص طور پہ تلنگانہ اسٹیٹ کے، ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے 99 مارکس حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کسی گاؤں اور دیہات میں رہتے ہیں اور جو ایسے کالج میں پڑھتے ہیں جہاں پر کوئی عربک لیکچرر نہ ہو، ان کے آسانی کے لیے سلیبس کی ویڈیوز بھی ہیں اور بٹ وائز ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں، اور سارے ویڈیوز کے لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں، جیسے کہ پہلے سیکشن میں بھی ہم اس سے پہلے ویڈیو میں بھی پڑھے تھے کہ آپ کو عربک میں ٹوٹل 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ نمبر 1 پروس، نمبر 2 پوئٹری، نمبر 3 گرامر، اور نمبر 4 نان ڈیٹیل۔ یہ 4 چیزیں آپ کو عربک میں فرسٹ ایئر میں پڑھنی ہیں، اور ہر سیکشن میں 6 لیسنس ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سیکنڈ سیکشن ہے، پوئٹری سیکشن۔ پوئٹری سیکشن کی لاسٹ 1 پوئم ہم کو انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے یہ پوئٹری سیکشن ہے۔ پوئٹری سیکشن میں ٹوٹل 6 پوئم ہے۔ فرسٹ پوئم کا نام ہے اللہ معی، اور سیکنڈ پوئم کا نام ہے طلع البدر علینا، تھرڈ 1 پوئم کا نام ہے فضل الامی، فورتھ 1 پوئم کا نام ہے شر و خیر، ففتھ 1 پوئم کا نام ہے الکتاب، اور لاسٹ 1 پوئم کا نام ہے جو اب ہم کو پڑھنا ہے الوردۃ۔ 6 پوئم ہے۔ پورے پوئم کے ویڈیوز تیار ہیں، شاید آپ دیکھ چکے ہیں، بلکہ امید ہے سمجھ میں بھی آ گیا ہو۔ اگر سمجھ میں نہ آئے یا کچھ بھی پرابلم ہے کامنٹس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ رپلائی ضرور کریں گے۔ تو چلیے ہم پوئم شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ 1 پوئم کا نام ہے الوردۃ۔ الوردۃ کے معنی ہے گلاب۔ اس پوئم میں ٹوٹل 9 ورسز ہے، 9 اشعار ہے۔ انشاءاللہ ہم پورے 9 اشعار کا ٹرانسلیشن پہلے معلوم کریں گے، اس کے بعد اس کی سمری پڑھیں گے، اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت پوئم ہے یہ۔ یا وردتی، یا بہجتی، یا اے وردتی میرے گلاب، یا اے بہجتی میری خوبصورتی، اے میرے گلاب اور اے میرے خوبصورتی۔ ازہرتی لی حدیقتی، ازہرتی زیر ہے یہاں پہ، تو نے میرے لیے پر رونق کر دی، خوبصورت کر دی، حدیقتی میرا باغ، تو نے میرے باغ کو روشن کر دی۔ تھرڈ 1 پوئم ورس ہے مسبوغتن بحمرتن، مسبوغتن رنگی ہوئی ہے، رنگی ہوئی ہے، بحمرتن لالی سے، لال پن سے رنگا ہوا ہے، جیسے گلاب لال رہتا ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو لال رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ اس کے بعد 4th 1 ہے محفوفتن، گھرا ہوا ہے، بخضرتن ہریالی سے۔ اکثر باغوں میں ہوتا ہے اور باغ کے اطراف گھاس ہوتے ہیں گلاب کے اطراف، تو شاعر کہنا چاہ رہا ہے ہریالی سے تو گھرا ہوا ہے، چاروں طرف تیرے ہریالی رہتی ہے۔ اس کے بعد فی نظرتن فتانتن، فی نظرتن دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، فتانتن دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے۔ کیسے خوبصورت ہے شاعر سمجھا رہا ہے، کطفلتن صغیرتن، طفلہ چھوٹا بچہ، طفلہ مانے بچہ، صغیر مانے چھوٹا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ چاہے کیسا بھی ہو لیکن اس پر جب نظر پڑتی ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے، اس کے اوپر محبت آتی ہے، خاص طور پر ہمارا جب رشتہ دار ہو، بھانجا یا بھتیجا، خود کا بیٹا ہو،
تو جب ہم اس بچے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے. ویسے ہی خوشی گلاب کے پھول پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ویسے ہی خوشی ہم کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد اس سے پہلے شعر میں آیا تھا تو دیکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے. کیسے خوبصورت؟ ایک مثال ہے چھوٹے بچے کی طرح، اور ایک مثال ہے او بسمتن رقیقتن، یا لطیف مسکراہٹ کی طرح. کوئی اچھا شخص ہے جس سے آپ کو محبت ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے والد ہے، یا آپ کے استاد ہے. جب ان کی مسکراہٹ ہوتی ہے تو مسکراہٹ سے کیسا دل ہمارا خوش ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں اور باپ کی مسکراہٹ سے. تو جس طرح مسکراہٹ ہوتی ہے اسی طرح گلاب کے پھول کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. یا سلوتی فی عیشتی، یا سلوتی اے میرے سکون، فی عیشتی میری زندگی میں، میرے زندگی میں تو میرا سکون ہے. گلاب کے پھول کو دیکھتے ہیں تو ایک قسم کا سکون ہم کو حاصل ہوتا ہے. آخر کا شعر، تقبلی تحیتی، میری طرف سے تحفہ قبول کریے، میری طرف سے تحفہ قبول کریے. یہ تھا ٹرانسلیشن اس پوئم کا. اب ہم انشاءاللہ اس پوئم کی سمری پڑھیں گے، سنیں گے، اور جو اس وقت سمری بتائی جا رہی ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے استاد محترم نے جو آپ کو سمری بتائی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے انگلش میں یہاں پہ سمری نہیں لکھی کیونکہ یہ سمری اتنا ضروری نہیں ہے. شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شاعر اس پوئم میں گلاب کے پھول کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. یقیناً گلاب کا پھول تمام پھولوں میں ایک بادشاہ کا حکم رکھتا ہے. جس طرح ہر چیز میں ایک بڑا ہوتا ہے، اسی طرح پھولوں میں جو سب سے بڑا عہدہ جس کو دیا گیا ہے، سب سے خوبصورت جو چیز ہے وہ گلاب ہے. اور جب تک باغ کے اندر گلاب نہ ہو اس باغ کی خوبصورتی موجود نہیں ہوتی. اس باغ کی خوبصورتی اسی وقت جھلکتی ہے، اسی وقت نظر آتی ہے جب اس باغ کے اندر گلاب ہو. اور گلاب دیکھیے آپ لال کلر کا ہوتا ہے، اور اس لالی کے اندر اس وقت خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے جب چاروں طرف ہریالی ہو، ہری چیزیں ہو، ہری چیز اور اس کے اوپر لال گلاب، تو اور خوبصورت اور نظارہ اور بہترین لگتا ہے. فی نظرۃ فتانۃ، بہت خوبصورت لگتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ خوبصورت لگتا ہے اسی طرح گلاب کے پھول بھی خوبصورت لگتے ہیں. اور گلاب کے پھول کے اندر ایک سکون ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اس کی خوشبو سونگھتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے. اور ہم اس کو اکثر گفٹ کے طور پر دیتے ہیں. جب ہم کسی کے پاس کسی کو مبارکبادی دینے جاتے ہیں تو پھول پہناتے ہیں اور اس میں گلاب ہوتا ہی ہے. اس پوئم کے اندر شاعر گلاب کی خوبصورتی کو بیان کرا ہے. لیکن مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو بہت ہی اہم ہے. واقعہ یہ ہے، آپ دیکھیں گلاب کے پھول کے اندر خوشبو بہت اچھی رہتی، لیکن جب آپ اس کو چکھتے ہیں، اس کا مزہ چکھتے ہیں، جب اس کی پتی اور پنکھڑی اپنے زبان پر رکھیں تو اس کا مزہ میٹھا نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے. اور شہد کی مکھی انہی پھولوں سے شہد بناتی ہے. جب ہم پھول اپنے زبان پہ رکھتے ہیں تو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اور انہی پھولوں سے بنا ہوا رس شہد زبان پہ رکھتے ہیں تو اس سے میٹھی چیز کوئی اور دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ، کسی عالم دین نے شہد کی مکھی سے سوال کیا کہ تو پھولوں سے رس چوستی ہے اور وہ رس کھٹا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، مٹھاس اس کے اندر نہیں ہوتی، لیکن جب تو اس سے شہد بناتی ہے تو شہد کے اندر مٹھاس آتی ہے. وہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ کیا تیرے اندر کوئی فلٹر ہے؟
تیرے اندر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کھٹاس جا کر مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیسے اس شہد کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے؟ تو شہد کے مکھی نے بھی جو جواب دیا بہت بہترین ہے، سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ شہد کے مکھی نے کہا کہ جب میں پھولوں سے رس چوس کر اپنے چھتے تک جاتی ہوں تو درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتی ہوں، اس درود کی وجہ سے اس رس کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات ہے۔ اور یقیناً یہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی تعلیم میں برکت چاہتے ہیں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ایک بار پڑھے، استاد کے پاس سمجھیں، تب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سوال کرتے ہیں، ہر شخص الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر سے پوچھے تو وہ ٹانک لکھے گا کہ یہ ٹانک پیو، یہ دوائیں کھاؤ، یہ کھاؤ، فلاں کھاؤ۔ عالم سے پوچھیں گے تو یہ دوائیں بتائیں گے، یہ ذکر بتائیں گے، یہ دعائیں بتائیں گے، الگ الگ دعائیں بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا، اگر آپ پڑھا ہوا سبق یاد رکھنا چاہتے ہیں، اچھی طرح لیسن سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بہت پڑھا کریے۔ آپ سبق شروع کر رہے ہیں، درود پاک پڑھیے، سبق بند کر دیے، درود پاک پڑھیے۔ درود پاک مصیبتوں سے بھی نجات دلاتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتی ہے، سبق سمجھنے میں بھی کامیابی دلاتی ہے، مدد کرتی ہے۔ تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ ایک بات یہاں پہ یاد آئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا، بہت اچھی بات تھی، میں نے بھی سنا تھا اور پڑھا تھا کہیں۔ یہ تھی آپ کی ایک پویم۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس پویم کے کچھ ایکسرسائز ہیں، وہ ایکسرسائز بھی ہم پڑھیں گے۔ ایکسرسائز میں دیکھیے، فرسٹ ون ہے ورڈ میننگ ہے، ورڈ اور اس کے میننگ۔ وردتن گلاب، ازہرت رونق کر دینا، رونق بڑھانا، خوبصورتی پیدا کرنا۔ محفوظ، محفوفتن ہے یہ، محفوفتن گھرا ہوا چاروں طرف۔ خضرتن ہریالی، بسمتن خوبصورتی، مسکراہٹ، بسمتن کے معنی مسکراہٹ۔ سلوتی سکون، تحیتن تحفہ، بہجتن خوبصورتی، مسبوغتن رنگا ہوا، رنگ کر کے، حمرتن لال۔ یہ تھے ورڈ میننگ۔ اس کے بعد سنگولر اور پلورل ہے، واحد اور جمع۔ حدیقتن باغ، اس کی جمع ہے حدائق۔ صغیرتن چھوٹا، اس کی جمع ہے صغائر۔ بہجتن خوبصورت، اس کی جمع ہے بہجات۔ طفلتن چھوٹا بچہ، اس کی جمع ہے اطفال۔ تحیتن تحفہ، تحیات۔ اس کے بعد اپوزٹ سے، تقبل قبول کرنا، تردد قبول نہیں کرنا۔ رقیقتن باریک چیز، نرم چیز۔ غلیظتن سخت چیز۔ صغیرتن چھوٹی، کبیرتن بڑی چیز۔ یہ تھے اپوزٹ کی بیٹ۔ اس کے بعد سمری ہے، سمری یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اتنی اہم نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے سمری نہیں لکھا۔ میں نے جو کہا وہ آپ سمری میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے give the reference of the following verses، جو ورسز لکھے ہوئے اس کا ریفرنس دینا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ہر ویڈیو میں، پویم کے ہر ویڈیو میں میں نے یہ سمجھایا کہ اس کا آنسر، سب کا آنسر ایک ہی ہے، وہ آنسر بھی میں بتاؤں گا آپ کو، اور ایک ہنٹ بھی ہے پہچاننے کا۔ پہچاننے کی ایک ہنٹ ہے، پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے ہم پویم پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے۔ یا وردتی، یا بہجتی، اس کا آنسر ہے، دیکھیے یہاں پر
हाजा अशेर मिन अन्नज़म अलवर्दतु, ये शेर फला पोयम का है। पोयम का नाम क्या है? अलवर्दा। अलवर्दा पोयम का नाम है। उसके बाद फिर एक शेर है तक़ब्बली तहियती, इसका आंसर है हाजा अशेर मिन अन्नज़म अलवर्दा, ये शेर फला पोयम का है। कौन सी पोयम है? अलवर्दतु। ये थे इसका क्वेश्चन और आंसर, ये पहचानने का तरीका, आंसर ये था। अब मैं आपको हिंट बताऊंगा कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो हिंट देखने के लिए हमको पोयम की तरफ जाना पड़ेगा। जी, ये है आपके सामने पोयम। इसके दो हिंट बताऊंगा। एक हिंट तो ये है कि इसके पहचानने का तरीका ये है कि इसका कोई तरीका नहीं है पहचानने का। फर्स्ट पोयम को पहचानने का एक तरीका है जो वहां बताया गया, सेकंड पोयम को भी पहचानने का तरीका है जो आपको बताया गया, थर्ड पोयम को भी पहचानने का तरीका है, फोर्थ को भी पहचानने का तरीका बताया गया, फिफ्थ को भी पहचानने का तरीका बताया गया। सबके तरीके है, एक का तरीका नहीं है। जिसका तरीका नहीं है वो 6-1 पोयम है अलवर्दा। ये एक हिंट है। और एक हिंट, सबसे छोटा शेर 6 पोयम में से सिर्फ इस पोयम के वर्सेस सबसे छोटे हैं। आप देखिए, सिर्फ ये एक वर्ड बड़ा है, उसके बाद कोई वर्ड बड़ा नहीं, पूरे वर्ड छोटे छोटे, बल्कि एक ही वर्ड है, या वर्दती या बहजती, एक एक वर्ड आ जाए तो समझना लास्ट वन पोयम है अलवर्दा। 2 हिंट है जो आपको मैंने अभी इस वक्त बताए हैं। तो फिर हम और पहले बिट की तरफ जाएंगे। तो ये थी पोयम रेफरेंस की। आपको पहचानना होगा कि ये वर्सेस कौन से पोयम के हैं। आंसर भी यहां पर है। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियो तैयार किए गए हैं वो वीडियो यकीनन देखें आप, ताकि आपको मालूम हो कि ये क्वेश्चन आंसर्स कौन से बिट में आएंगे। इसके बाद की बिट है क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के मीनिंग मालूम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने यहाँ पे रेड लाइन से घिरा हुआ दिख रहा है, मा लौनुल वर्दती। माँ के माने है क्या, लौन के माने है कलर, रंग, वर्दा माने गुलाब। गुलाब का रंग कैसा है, गुलाब का रंग कैसा है, उसका आंसर है जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। लौनुल वर्दती अहमर, माँ हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। लौनुल वर्दती, लौन माने कलर, अलवर्दा माने गुलाब, अहमर माने लाल। गुलाब का कलर लाल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मा हिया अल बहजतु फिल उनशुदा। माँ के माने क्या, हिया के माने है, अल बहजा माने खूबसूरत चीज, दिल लुभाने वाली चीज, फी के माने में, उनशुदा माने पोयम। पोयम में खूबसूरत चीज कौन सी है, इस पोयम में खूबसूरत चीज कौन सी है। तो इसका आंसर है, मां हटा दीजिए, अलवर्दा लिखना है। अलवर्दतु हिया अल बहजतु फिल उनशुदा। गुलाब ये है दिल बहलाने वाली खूबसूरत चीज इस पोयम में। थर्ड वन क्वेश्चन है, कैफा नजरतुल वर्दती। कैफा माने कैसा, नजरा माने देखने में, वर्दा खूबसूरत, देखने में गुलाब की खूबसूरती कैसी है, गुलाब की खूबसूरती कैसी है, ये उसके बाजू आपका आंसर है। नजरतुल वर्दती फत्तानतुन, देखने में गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, गुलाब का फूल देखने में बहुत खूबसूरत है। उसके बाद का क्वेश्चन है, लिमन अत्तहिया। लिमन माने किसके लिए, अत्तहिया माने तोहफा। तोहफा किसके लिए है या सलामती किसके लिए है।
اس کا آنسر ہے التحیہ للوردتی، تحفہ گلاب کے لیے ہے، تحفہ گلاب کے لیے ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے این الوردہ، اینا کے معنی کہاں، وردہ معنی گلاب، گلاب کہاں ملتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے الوردۃ فی الحدیقۃ، وردہ معنی گلاب، فی کے معنی میں، حدیقہ معنی باغ، گلاب باغ میں پایا جاتا ہے، باغ میں ہوتا ہے۔ یہ تھے کوشچن آنسرز۔ ہاں، آنسر دا فالوئنگ کوشچن، لانگ کوشچن آنسرز اس کے موافق لانگ کوشچن آنسرز ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا توجہ دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ون ورڈ کوشچن آنسر ہے، صرف ایک ایک ورڈ ایڈ کرنا ہے۔ یہ تھی آپ کی بٹ لانگ کوشچن آنسرز کی۔ اس کے بعد ایک بٹ ہے جیسے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ، ون ورڈ میں کوشچن کے آنسر آپ کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے حل الوردۃ بہجۃ، حل کے معنی کیا، وردہ معنی گلاب، بہجۃ معنی خوبصورت، کیا گلاب خوبصورت ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نعم، نعم کے معنی ہے ہاں، گلاب خوبصورت ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ون کوشچن ہے من ہی کطفلۃ صغیرۃ، من مانے کون، ہیا مانے ہے، کطفلۃ صغیرۃ چھوٹے بچہ، چھوٹے بچے کی طرح کون ہے یا کیا ہے؟ یہاں پہ کوشچن آنا ہے چھوٹے بچے کی طرح کون سی چیز ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ بازو میں لکھا ہوا ہے الوردۃ، الوردۃ گلاب چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے ایو شیء حف الوردۃ، ایو کون سی، شے چیز، کون سی چیز، حف مانے گھیرا ہوا ہے، وردہ مانے گلاب، گلاب کو گھیری ہوئی چیز کون سی ہے، کون سی چیز گلاب کے اطراف موجود ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دیکھیے الخضرۃ، گھاس، گلاب کے اطراف کون سی چیز ہے، گھاس ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے دیکھیے یہ کوشچن ورڈ ہے جس کے معنی کیا، لون کے معنی کلر، وردہ معنی گلاب، احمر معنی لال، کیا گلاب کا کلر لال ہے؟ کوشچن ہے کیا گلاب کا کلر لال ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نعم، نعم کے معنی ہے ہاں، گلاب کا کلر لال ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے کیف الوردۃ فی الجمال، کیفا کے معنی کیسا، الوردہ معنی گلاب، فی کے معنی میں، جمال معنی خوبصورتی، گلاب خوبصورتی میں کیسا ہے، گلاب کا پھول خوبصورتی میں کیسا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بہجتن، بہجتن کے معنی ہے خوبصورت، دل کو لبھانے والی، دیکھ کر دل خوش ہو جاتا، اسے کہتے ہیں بہجتن۔ یہ تھے ون ورڈ کوشچن آنسرز جو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک بٹ ہے فل ان دا بلانکس، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، خالی جگہوں کو فل کرنا ہے۔ تو فرسٹ کوشچن ہے فی نظرتن، دیکھنے میں، فتانتن بہت خوبصورت ہے، گلاب دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ سیکنڈ ون ہے یا، اس کا آنسر ہے وردتی، اے میرے گلاب۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے ازہرتی لی حدیقتی، تو نے میرے باغ کو خوبصورت کر دی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون یا سلوتی فی عیشتی، اے میرے سکون میرے زندگی میں۔ اس کے بعد لاسٹ ون ہے تقبلی، تو میرا قبول کر، کیا، تحیتی تحفہ، تو میرا تحفہ قبول کر۔ یہ تھا فل ان دا بلانکس، خالی جگہوں کو فل کرنا۔ اس کے بعد اور ایک بٹ ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میچ دا فالوئنگ ورسز،
यहाँ पे कुछ वर्सेस लिखे हुए हैं जो रॉन्ग है, उन रॉन्ग वर्सेस को आप करेक्ट करना है, सही करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रॉन्ग का निशान भी है, या वर्दती हदीकती, ये रॉन्ग है। फिर इसका सही आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे राइट का जो निशान लगा हुआ है, या वर्दती बहजती, ये है सही शेर। उसके बाद सेकंड है जो रॉन्ग है, अजहरती ली बिहुमरतीन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर यहां पे है, अजहरती ली हदीकती। उसके बाद ये रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग गलत शेर है, मसबूगतुन या बहजती, ये भी रॉन्ग है। इसका सही क्या है, इसका सही शेर यहां पे नीचे लिखा हुआ है, मसबूगतुन बिहुमरतीन। ये थी आपकी बिट मैच द फॉलोइंग की। लास्ट में ये थी आपकी लास्ट वन पोयम अलवर्दा 6-1। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप पूरे वीडियोस देखें, सिलेबस के भी और एग्जाम्स के लिए जो तैयार किए गए हैं वो वीडियोस भी देखें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे। और आपसे अदबन गुजारिश है कि अगर अच्छा दिखे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। शेयर इस वजह से कि पूरे अरबिक स्टूडेंट का फायदा हो, मेरा फायदा नहीं, पूरे अरबिक स्टूडेंट का फायदा हो, इसलिए आप शेयर करें। आप जितने भी दोस्तों को पहचानते हैं सबको शेयर करें, आपके जितने भी कांटेक्ट में है सबको शेयर करें, ताकि घर बैठे आसानी से 99 मार्क्स आप हासिल कर सके। लेकिन उस्ताद के बगैर ये चीजें नहीं समझ सकते, पहले उस्ताद से समझिए फिर ये देखिए। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो देहातों में है या ऐसे कॉलेजेस में जहां पर अरबिक लेक्चरर नहीं है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, आप अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से जबरदस्ती करिए अरबिक लेक्चरर रखने के लिए। बहुत से कॉलेज वाले अरबिक लेक्चरर्स नहीं रखते, ये बात गलत है। आपका हक है, ये अरबिक लैंग्वेज लेना आपका हक है, आप लीजिए। और अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से जबरदस्ती गुजारिश करिए कि हमको अरबिक लेक्चरर चाहिए। और खास तौर पे हमें दुआओं में भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।